السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام گہری نظر کے ساتھ آپ کا میزبان عبداللہ عالمزیب حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں ہم دو اہم ترین ایشوز انہیں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے اسلام آباد سے ننگرہار افغانستان کا ایک صوبہ ہے۔ تقریباً اگر فاصلہ دیکھا جائے تو 300-350 کلومیٹر کے لگ بھگ فاصلہ۔ راستے میں 20 چیک پوسٹیں، 20 پولیس اسٹیشن تھانے، اور اس کے بعد اسلام آباد جیسے سیف سٹی سے پشاور کا ایک اہم عہدیدار پولیس افیسر اسے اغوا کیا جاتا ہے، اور 17-18 دن کے بعد اس بیچارے کی لاش افغانستان سے ملتی ہے۔ کتنا ایک افسوسناک واقعہ ہے، کتنا ایک اندوہناک واقعہ ہے، کتنا ایک عجیب سانحہ ہے۔ ہم کتنے عرصے سے ہم پاکستان میں سانحات کو برداشت کر رہے ہیں، کتنا عرصہ ہو گیا، یہ کے بعد دیگرے بڑے بڑے سانحات۔ لیکن اس دن کچھ عرصہ قبل جب مولانا سمیع الحق رحمۃ اللہ علیہ وہ شہید ہو گئے راولپنڈی میں، انہیں بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، تو اس وقت بھی میں نے بڑے افسوس، بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہی تھی کہ کتنے سانحات ہو گئے ہیں لیکن ہم نے کسی سے سبق نہیں سیکھا۔ ایک سانحہ ہوتا ہے اس وقت ہمارے وزیر، ہمارے مشیر، ہمارے ایم پی ایم این ایز میڈیا پہ آ کے بلند و بانگ دعوے کرتے ہیں، ہم مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، زمین آسمان کے قلابے ملائے جاتے ہیں، لیکن حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مجھے بتایا جائے آج تک کس سانحے کی شفاف تحقیقات ہوئی ہیں، کس ایک واقعے کے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا گیا ہے؟ حد ہو گئی ہمارے ملک میں ایک سے بڑھ کر ایک سانحہ، اور ہم ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ چند دن قبل ابھی وہ غم ایک قومی سانحہ تھا، ایک ملکی لیول کا ایک المیہ تھا، وہ ہم سہ رہے تھے کہ ایک اچانک ہمارا ایک اور قومی ہیرو، اسے اس بے دردی کے ساتھ اٹھایا جانا، اس کا اسلام آباد جیسے شہر سے جہاں پچھلی حکومت میں 1.5 ارب سے زیادہ کی لاگت خرچ کر کے وہاں پہ CCTV کیمرے لگائے گئے ہیں، نصب کیے گئے ہیں، اور اسے سیف سٹی قرار دیا جا چکا ہے، ڈکلیئر قرار دیا ہے، اور اس کے بعد بھی ایک شخص اتنا محفوظ نہیں ہے، اور ایک حکومتی عہدیدار۔ ناظرین، پھر اس کے بعد اس طرح اس کا اغوا ہو جانا 16-17 دن بعد، اور اس دوران بھی حکومت یہ بھی نہیں ہے، افسوسناک تو یہ ہے کہ یہ حادثہ رونما ہوا، سراغ حکومتی مشینری نے نہیں لگایا، خود ہی سوشل میڈیا پہ ایک خبر چلی اور پھر اس کی تصویریں وائرل ہو گئیں، اور خود ہی افغان حکومت نے ہمارے سفارت خانے کو وہاں پہ کابل میں آگاہ کیا کہ اس طرح کی ایک لاش ملی ہے ہمیں، اس کے ساتھ سروس کارڈ بھی ہے، وہ SP کے لیول کے ایک افیسر ہیں، اور انہیں اس طرح بے دردی سے قتل کیا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اسلام آباد جیسے شہر سے، سیف سٹی سے ایک شخص کا اغوا ہو جانا، اس کے بعد اسے کابل تک پہنچانا، میں عرض کر چکا ہوں کہ 300-350 کلومیٹر کا راستہ ہے، اس کے بعد راستے میں چیک پوسٹ، اس کے بعد پولیس اسٹیشن، تھانے، اس کے بعد بارڈر پہ سخت سیکیورٹی، اتنی سخت باڑ لگی ہوئی، اتنی سخت ہائی پروف سیکیورٹی، اور اس کے باوجود بھی اس طرح کا کیس، اور پھر 16-17 دن لواحقین اور اس کے جو بچے ہیں، اس کے بھائی ہیں، وہ در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، نہ کوئی ان کی مدد ہو رہی ہے۔ یہ آخر ایک تماشا ہے۔ 17 دن بعد بھی حکومتی مشینری کو علم نہیں ہوتا، بلکہ خود ہی اس کا پتہ چل جاتا ہے۔ یہ آخر کب تک ہم انسانیات کو برداشت کریں گے؟ طاہر داوڑ ایک قومی افیسر تھا، پولیس کا ایک بہادر افیسر تھا، ان کی خدمات کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے ملک کے لیے، قوم کی سلامتی کے لیے، ملک کی سلامتی کے لیے
اعلیٰ خدمات سر انجام دیں، لیکن کیا ان کا صلہ یہی ملنا چاہیے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہو جاتی ہے غلطیاں، یعنی اس طرح کے واقعات دنیا بھر میں ہوتے ہیں، یہ صرف پاکستان میں نہیں ہوتے، لیکن افسوسناک یہ ہے کہ پھر ان واقعات کے اوپر ہم مجرمانہ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ یہ تو ٹھیک ہے، ایک افسوسناک واقعہ تھا، رونما ہوا، لیکن اس کے بعد ہم یعنی ان واقعات کے اوپر اس طرح کی خاموشی اختیار کرتے ہیں، اور پھر ہم قوم کے سامنے شفاف تحقیقات اور واضح چیزیں نہیں لاتے۔ تو ناظرین، آج کے پروگرام میں سب سے پہلے ہم اس حوالے سے بات کریں گے۔ دوسرا جو اہم ٹاپک ہے اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ اس کے دوسرا ٹاپک ہے اس میں یعنی ہم ڈسکس کریں گے پاک افغان تعلقات، چونکہ یہ جو حادثہ رونما ہوا طاہر داوڑ صاحب کا، وہ بالکل اس طرح کا واقعہ ہے کہ اس میں بہت سارے کردار ہیں۔ ایک اس میں افغانستان بھی ہے، ظاہر بات ہے افغانستان میں ان کی لاش ملی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ کچھ خبریں چل رہی ہیں کہ یہ کام افغان ایجنسی نے کیا ہے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ اس کو راہ نے کیا ہے۔ خیر یہ تو تحقیقات ہوں گی تو پتہ چلے گا، لیکن اس آڑ میں ظاہر بات ہے یہ جو بھی کام جس نے بھی کیا ہے وہ پاکستان دشمن ہے، وہ اسلام دشمن ہے۔ اس طرح بے دردی کے ساتھ کسی کو قتل کر دینا، وہ پاکستان کا دشمن ہے، پاکستانی۔ السلام علیکم قلندر صاحب۔ جی سر، السلام علیکم، بہت شکریہ سر، آپ نے وقت دیا شرکت کی۔ سر بات کر رہے ہیں جو طاہر خان داوڑ صاحب کی جو شہادت ہے اور اس کے ساتھ پھر پاک افغان تعلقات کے حوالے سے۔ سر یکے بعد دیگر سانحات پاکستان میں اس طرح رونما ہو رہے ہیں، تو یعنی جب اسباب اور محرکات کے اس کو ہم ٹٹولتے ہیں، اس کو ہم سرچ کرتے ہیں، تو بہت ساری آراء سامنے آتی ہیں۔ اس آڑ میں یعنی پھر یہ ہوتا ہے کہ دو ممالک کے تعلقات کو بھی خراب کیا جاتا ہے۔ مثلا ابھی اس وقت پاک افغان تعلقات کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ خبریں گردش کر رہی ہے، لوگ بحث کر رہے ہیں۔ تو اس صورت میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بیان ہی اسی طرح ہے جس طرح لوگ کہتے ہیں، یا پھر اس میں کوئی سازشی تھیوری بھی ہے، سازشی عناصر بھی ہوتے ہیں جو بسا اوقات ثالث کے طور پہ بیچ میں کود کے دو ممالک کے تعلقات خراب کرتے ہیں؟ ہاں بہت شکریہ آپ نے لائن پہ لیے ہے۔ ابھی جو تازہ افسوسناک واقعہ ہے جو پاکستان کے ایک بہادر پولیس آفیسر طاہر داوڑ کا شہید ہو جانا کہ اس کے نتیجے میں پاکستان اور افغانستان کے جو تعلقات ہے وہ مزید اس خرابی کی طرف ہی چل نکلیں گے، معاملہ یہی نتیجہ نکلے گا۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ طاہر داوڑ کے مسئلے کو اگر مختصر الفاظ میں لیا جائے، پھر تعلقات پہ بات کی جائے، تو طاہر داوڑ کا مسئلہ بحیثیت پاکستانی دیانتدارانہ طور پہ اگر میں تبصرہ کروں تو سب سے میں اپنے اداروں سے سوال کروں گا کہ ایک لوگوں کی جو حوصلے ہیں اس سے پست ہو جائیں گے کہ اگر ایک جس نے وار آن ٹیرر میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے خود کا حملے بھی ہوئے ہیں، وہ پولیس افسر اسلام آباد سے خود ان کے پاکستانی ادارے کہہ رہے کہ وہاں سے غائب ہوتا ہے، پھر وہ 300 اور 350 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے لوگ پھر جا کے افغانستان میں اس کی لاش پھینک دیتے ہیں۔ تو انہوں نے بہت سارے سوالات کو جنم دیا ہے۔ ایک تو اندرونی طور پہ پاکستان کو اپنا یہ مسئلہ بھی حل کرنا ہوگا کہ آخر یہ عناصر کون ہیں کہ جو ایک کبھی مولانا سمیع الحق کو اسلام آباد میں مار دیتے ہیں، دشمن کا پتہ نہیں چلتا، طاہر داوڑ کو اٹھا دیتے ہیں، پھر سارے لنکس ہم ملا دیتے ہیں کہ افغانستان سے ملا دیتے ہیں۔ ایک میرے ذہن میں ویسے ہی بحیثیت یہ جرنلسٹ آتا کہ اگر مثال کے طور پہ اگر یہ افغانیوں نے یہ کام کیا ہے، طاہر داوڑ کو اٹھا کے ان کو مارا ہے اسلام آباد سے اٹھا کے، تو میں سوچ رہا تھا کہ مثال اگر میں افغانی بن جاؤں تو کیا میں اتنا بیوقوف ہوں گا کہ بندے کو اٹھا کے ماروں گا اور پھر اپنے ہی گھر میں لاش رکھوں گا؟ تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ دیکھیں یہ اللاجیکل اور
یہ سوالات جرنلسٹ اٹھائیں گے کہ اگر افغانیوں نے مارا ہے تو اپنی زمین پہ پھر کیوں لاش چھوڑ دی, پاکستان کے اندر نہیں پھینکا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ کچھ میرا اپنا تجزیہ ہے, اختلاف ہو سکتا ہے. پاکستان کے اندر ادارے بن گئے ہیں, کچھ لوگ بن گئے ہیں. میں جانتا ہوں پشاور کے اندر, خیبر پختونخوا کے اندر ایسے اداروں کے لوگ ہیں کہ وہ لوگوں کے زمین کے تنازع کے مسئلے میں بھی کود پڑتے ہیں اور لوگوں کے مسائل حل کر دیتے ہیں. اور یہ جو ہمارے سیکیورٹی ادارے ہیں جن کا فوکس بارڈرز پہ ہونا چاہیے, وہ سارے سویلین معاملات کے اندر انٹر ہو گئے. عمران خان صاحب آ گئے, انہوں نے کہا کہ ہم نے پاک افغان بارڈر کو یورپ جیسے بارڈر بنانا ہے. اس کی طرف پیشرفت کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ تو یہ معاملات جو پاک افغان کے تعلقات ہے, یہ حکومت اور حکومت اگر آمنے سامنے بیٹھ جائے, ہم نے آگے دیکھا ہے کہ حکومت آپس میں جب بیٹھتے ہیں تو مسائل پر آگے جاتے ہیں. لیکن جب عمران خان کو آتے ہی تم یہ کہہ دیتے ہو کہ اسلام آباد میں چند افغانیوں کو ہم نے گرفتار کیا ہے جو تم پر حملے کی پلان بنا رہے تھے اور ہم نے اس کو ناکام بنا دیا, تو عمران خان کو پھر وزیر اعظم ہاؤس تک ہی محدود کر دیا گیا. اب وہ آگے کیسے نکلیں گے؟ دیکھیں وہ ہیلی کاپٹر میں اپنے گھر جا رہے ہیں, پھر وزیر اعظم ہاؤس آ رہے ہیں, وہ بالکل ایک مقید ہو گئے ہیں. اب اس کا سویلین سے جو ہے وہ رابطہ ٹوٹ گیا ہے, تو وہ جو اپنے سویلین سے رابطہ نہیں کر پا رہے تو وہ پھر کابل گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے کیا آگے بات لے جائیں گے؟ ان کو اتنے سیکیورٹی تھریٹس بتائے جا رہے ہیں. تو یہ جو پشتون علاقے سے میرا تعلق ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ تورخم بارڈر جو اس وقت صورتحال ہے وہ اتنا سیل کر دیا گیا ہے جگہ جگہ پہ, اتنے یعنی آپ تصور نہیں کر سکتے کہ آپ اس کو پار کر جائے, کوئی بھی پار نہیں کر سکتا. اب یہ ہے کہ بالکل یعنی کلومیٹر کا فاصلہ بھی نہیں ہے نا, تو وہاں پہ وہ جو دربابا ہے وہاں پہ یہ لاش پھینک دی گئی ہے, جس نے بھی پھینکا ہے. اب افغانیوں نے تو پتہ ہے ان کو کہ آگے یہ جو ایجنسیوں کے کھیل ہے تو یہ آگے ہم پہ وار کریں گے, تو انہوں نے, ہماری اطلاع یہ ہے کہ انہوں نے اس لاش کی پوسٹ مارٹم کی, اور اس پوسٹ مارٹم کو اگر یہ افغانستان کے خلاف سیاسی کیمپین شروع کریں گے کہ یہ انہوں نے اس طرح کیے, تو وہ پوسٹ مارٹم کو اٹھا کے کہیں گے کہ دیکھیں یہ تو 5-6 دن پہلے قتل کیا گیا تھا, پوسٹ مارٹم لاش بتا رہا ہے. اور پاکستان کے اندر جو آئی جی خیبر پختونخوا ہے, انہوں نے طاہر داوڑ کے اہل خانہ کو بتایا تھا کہ یعنی جس دن خبر آ گئی کہ وہ اس کو مارا گیا ہے, اس سے 1 دن پہلے ایجنسیوں نے اور خیبر پختونخوا کے آئی جی نے ان کے اہل خانہ کو بتایا کہ وہ زندہ ہے, اسلام آباد اور راولپنڈی کے درمیان میں موجود ہے. اگر افغانیوں کا پوسٹ مارٹم آ جاتا ہے اور انہوں نے ایکوریٹ پوسٹ مارٹم کیا ہوگا تو وہ آ جاتے ہیں, وہ اس میں کہا جاتا ہے کہ 5 دن پہلے مارا گیا ہے. تو آئی جی کا جو اسٹیٹمنٹ ہے, ایجنسیوں کی جو اسٹیٹمنٹ ہے, اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر لوگوں کی سوالات اور جنم لیں گے. تو اس کے نتیجے میں دیکھیں اب آگے مجھے کیا نظر آ رہا ہے, نظر یہ آ رہا ہے کہ اب طاہر داوڑ کے مسئلے کو تکنیکی بنیادوں پر حل کرنے کی بجائے اس کو سیاست کی نظر کیا جائے گا, افغانیوں کے خلاف استعمال کیا جائے گا. افغان جو ہے نا اس کا تورخم اور جو چمن بارڈر ہے وہ بند کر دیا جائے گا, واقعات بڑھ جائیں گے. اور جو طاہر داوڑ کا اصل مسئلہ ہے کہ ہمارے اعلیٰ بہادر پولیس افسر جو ہے نا وہ قتل ہو گئے, وہ مسئلہ ہی رہ جائے گا. اب یہ درمیان میں کون کر رہا ہے؟ میرے خیال میں مسئلے کا حل یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو چھوڑ دیا جائے کہ وہ جا کے اشرف غنی کے ساتھ بیٹھے, سیاسی طریقے سے حکومت آپس کے مسئلے حل کرے, اور جو ہدایات عمران خان صاحب سیکیورٹی فورسز کو تھے وہ اس پہ عمل کرے. اسی طرح ریسپانس جو ہے نا وہ کابل کی طرف سے بھی ہونا چاہیے. لیکن یہ جو ایجنسیوں کے لوگ ہیں, میں براہ راست ہی کہتا ہوں, میں ڈرتا نہیں ہوں کس سے, ایجنسیوں کے لوگ جو ہے نا ان کو لگام دینا چاہیے, ورنہ یہ اپنے طور پہ ان کو GHQ سے ہدایات ملے یا نہ ملے, یہ نیچے کی سطح پہ بھی یہ اس میں ایسے لوگ آ گئے ہیں کہ وہ فوج کو الٹا بدنام کر رہا ہے.
تو اچھا میرے خیال میں قلندر ان صاحب، عناصر کا نوشیروان صاحب، ایک خدشہ یہ بھی جو میرے ذہن میں گردش کر رہا ہے کہ اس طرح کے جو واقعات پہلے رونما ہوئے، ہماری ریاست نے اس کے اوپر ٹھوس ایکشن نہیں لیا، اس سے پھر منظور پشتین جیسی تحریکیں، پی ٹی ایم جیسی تحریکیں اس نے یعنی جنم لیتی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اس بار بھی ہم یعنی پاکستانی یا پاکستانی حکومت، گورنمنٹ اس واقعے کے اوپر اس طرح خاموشی کا اظہار کرے جس طرح پہلے سانحات پہ حکومت خاموش ہوتی رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں یا یہی تحریک یا کوئی اور تحریک اس طرح جنم لے سکتی ہے، یا یہی تحریک مزید پاورفل ثابت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، منظور پشتین کے مسئلے پہ میں آتا ہوں، لیکن بیسکلی جرنلسٹ، آپ بھی جرنلسٹ ہیں، ہم ریاست پاکستان کو ویسے مشورہ دیتے ہیں، یہ ہمارا ملک ہے یار، یہ آگے جانا چاہیے اس ملک کو. مشورہ یہ ہے کہ اس بجائے اس کے کہ سیاسی بیانات اب دینا شروع کر دیں، اور کہ افغانستان نے لانچ جو ہے نا وہ کیوں لیٹ کر دی. وہ کہتے ہیں ہم پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں، کل تم کہے گے کہ لانچ تیرے علاقے میں گری ہے. تو اب یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان اپنے طور پہ ایک اعلیٰ قسم کی انویسٹیگیشن ٹیم بنا دے، افغانستان کے ساتھ جائنٹ ٹیم بنا دے، اور وہ صحیح پتہ لگائیں کہ یہ اغوا ہوئے کس طرح اور لانچ کس نے پینک کی ہے. وہ عناصر کو بے نقاب کیا جائے کہ جو پس منظر میں ہے، وہ پاکستان کے اندر ہو یا افغانستان کے اندر ہو، ایک یہ مسئلہ ہے. تو اس طریقے سے لوگوں کو حوصلہ مل جائے گا دونوں ممالک کے اندر کہ دیکھیں جائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی ہے کیونکہ دونوں ملکوں کا مسئلہ بن گیا ہے. تو تکنیکی بنیادوں پہ یہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، لیکن جائنٹ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تاکہ اس کے نتیجے میں دونوں ممالک کے لوگ دیکھیں گے اپنے حکومتوں کی طرف سے دیکھیں کیا نتیجہ نکل آتا ہے. تو ایک تو یہ جیسی اور جائنٹ مل کے ایک ساتھ مل کے ایک تاثر ملنے کی. باقی منظور پشتین والی جو تحریک ہے، آپ دیکھیں ان کے جو مطالبات ہیں ان کو یعنی پاکستان کے اندر تمام سیاسی جماعتوں سے لے کر یعنی باجوہ صاحب تک، پاکستان کی فوج کے سربراہ تک کہہ چکے ہیں کہ ان کے جو ایشوز ہیں وہ جینون ہیں، وہ مسائل جینون ہیں. پر پھر درمیان میں یہ بات وہ کر دیتے ہیں کہ یہ کسی کے کہنے پہ، جب کسی کے کہنے پہ وہ جینون بات کر رہے ہیں تو آپ چھوڑ دیں، جس کے کہنے پہ بھی کر رہے ہیں آپ ان کی جینون مسائل حل کرتے ہیں. لیکن میں اپنا خود بھی پروگرام کر رہا ہوں، میرے ساتھ بریگیڈیئر ساتھ پاکستان کے ریٹائرڈ بریگیڈیئر آئے تھے ساتھ. انہوں نے کہا ہے کہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے، لیکن یہ مسنگ پرسن والا مسئلہ یہ اصل میں جنرل مشرف کے دور میں بہت سارے لوگوں کو اٹھایا گیا ہے، اور وہ انہوں نے خود اپنی کتاب میں لکھا ہے، ہم نے بیچ ڈالا ہے. تو جس جاوید اقبال کمیشن جو ہے نا اس کی جو رپورٹ آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ 4000 تک جو مسنگ پرسن ہیں وہ نہیں مل رہے ہیں. وہ نہ آرمی کے پاس ہے، وہ نہ اس کے وہ جو ان کے خفیہ سیلز ہیں نہ وہ اس کے وہاں ہیں. تو یہ دیکھیں یہ بہت بڑا انسانی بحران ہے. یہ بلوچوں کے اندر بھی مسئلہ یہ بہت سارے ہیں. بلوچوں کا تو وائس فار بلوچ مسنگ پرسن کا جو بندہ ہے جو سربراہ ہے ماما قدیر بلوچ، وہ اور منظور پشتین اب مل رہے ہیں. پشتون اور بلوچوں کے بہت سارے لوگ غائب ہیں. یہ ایک انسانی مسئلہ ہے، لیکن یہ ان کو ایڈریس کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ان کے لیے اب ان کا جو مطالبہ ہے کہ اس کے لیے ٹروتھ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا جائے، جو منظور پشتین کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ بن جائے تو ہم جا کے بیٹھ جائیں گے. تو یہ کیوں نہیں بنا رہے ٹروتھ ریکنسیلیشن کمیشن؟ اصل میں ٹروتھ ریکنسیلیشن کمیشن کا جو آئیڈیا ہے وہ مختلف جو افریقی ممالک ہیں اور جو لاطینی امریکہ کے اندر ہے، وہ جب بغاوتیں شروع ہو گئی فوجوں کے اندر، حکومتوں کے اندر، تو انہوں نے یہ مطالبات کیے. اور ٹروتھ ریکنسیلیشن کمیشن کے ذریعے سے اس طرح ہوا ہے کہ یہ کوئی خطرناک چیز بھی نہیں ہے. وہ انویسٹیگیٹ کر لیں گے کہ یہ لوگ کیسے مسنگ ہو گئے، یہ کیسے مسئلے جو ہے نا یہ پیدا ہو گئے. پھر وہ جب فائنڈ آؤٹ کریں گے، پھر اگر ریاست کی کوئی اس پہ ذمہ داری آتی ہے تو وہ ایڈمٹ کریں گے. اور جو تحریکیں اٹھی ہیں جیسے پشتون تحفظ موومنٹ والے، تو پھر وہ آ کے کہیں گے کہ ٹھیک ہے آپ نے تسلیم کر لیا، ہم آپ کو معاف کرتے ہیں، لیکن آئندہ کے لیے آپ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ بند کر دیں.
تو یہ بڑا وہ درمیانی والا قسم کا راستہ وہ اختیار کر رہے ہیں کہ ٹروتھ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا جائے تاکہ ہماری جان بھی چھوٹ جائے اور آپ بھی بیٹھ جائے اور وہ کمیشن ہی سارا سب کچھ. لیکن پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے کمیشن کے جو رپورٹس ہیں, ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ کہاں چلا گیا؟ امریکی آتے ہیں, حملہ کرتے ہیں, ہیلی کاپٹر گرتا ہے, او بی ایل کو لے جاتا ہے, پھر گرا ہوا ہیلی کاپٹر بھی ان کے حوالے کیا جاتا ہے, کمیشن کا رپورٹ آتا ہے, ابھی تک کوئی ریزلٹ ہی نہیں ہے, تو کہاں ہے رپورٹ؟ تو سر اس سے قبل جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ کمیشن کی رپورٹ اس سے قبل بھی یعنی اس طرح کے سانحات ہوئے ہیں اور اس کے اوپر قوم کے سامنے کوئی شفاف تحقیقات یعنی کوئی ایک واضح دو ٹوک موقف یا اپنی جو خارجہ پالیسی ہے یا بارڈر کے حوالے سے وہ یعنی چیز سامنے نہیں آئی ہے. ابھی حکومت بھی نہیں ہے اور یہ تقریباً اس طرح کے دوسرا تیسرا یہ اس طرح بڑا سانحہ ہے. اگر یہ نئی حکومت بھی پہلی حکومتوں کے ڈگر پہ چلتی ہیں اور اسی طرح پراسرار خاموشی اختیار کرتی ہے, چند دن میڈیا کی زینت بن کے وزیر اور مشیر آ کے بیان دیں اور گرما گرم بیان دیں ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, اس کے بعد اس کیس کو دبایا جائے گا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے پھر جو لوگ ہیں خاص بالخصوص جو قبائل ہیں ان کے اندر جو احساس ہے وہ کس حد تک کمتری کے شکار ہوں گے؟ اور دوسرا یہ کہ ان کے خلاف ظاہر بات ہے عوام کے اندر پھر ایک مایوسی بڑھے گی یا نہیں؟ یہ میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو بولڈ سٹیپ لینا ہوگا. عمران خان کے پاس آئینی طور پہ اختیارات ہیں, بہترین, وہ کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ہے, جی ٹھیک ہے, وہ ان کو آگے آنا چاہیے, ان کو کہہ دینا چاہیے کہ بھیا جتنا ہو گیا, عمران کی حکومت نہیں ہوگی لیکن ہماری وزارت خارجہ نہیں ہے. وہ سارے ان مسائل کو جانتے ہیں, انہیں پتہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے اصل ایشوز کیا ہے اور کس طریقے سے حل کرنے ہوں گے, ہم نے اس میں کن کو استعمال کرنا ہوگا. دیکھیں ایک وقت میں جب افغانستان مذاکرات کے لیے نہیں بیٹھ رہا تھا تو ان کے پاس بہت سارے تاش کے پتے ہیں, وہ یوز کر سکتے ہیں کسی بھی. مثلا انہوں نے بھیج دیا مولانا فضل الرحمان کو, محمود خان سکزئی کو, انہوں نے مولانا فضل الرحمان انہوں نے آفتاب شیرپاؤ کو بھجوایا, انہوں نے محمود خان سکزئی کو بھجوایا, انہوں نے اسفندیار بٹی کو بھجوایا. یہ پشتونوں کے اندر ایسی لیڈرشپ آپ کے پاس موجود ہے کہ وہ, میں دعوے سے کہتا ہوں, چند مہینوں کے اندر آپ کا افغانستان اور پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر طریقے سے لا سکتے ہیں. لیکن اگر وہ جو ریکمنڈیشن دے اس پہ کوئی عمل تو کرے نا, اب اس کو کوئی چھوڑے نا. مثلا تورخم بارڈر, چمن بارڈر تب بند ہوگا جب وزیر اعظم ہدایات دے. اب وزیر اعظم کی ہدایات کے بغیر اگر تورخم اور چمن بارڈر بند ہوتا ہے, اگر سیکیورٹی فورسز اپنے طور پہ اڑتے ہیں اور کارروائیاں کرتے ہیں, وزیر اعظم سے اجازت نہیں لیتے, تو پھر سیاسی مشران کا آنا جانا اور ان کی مساعدت کی باتیں کرنا عمران خان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. میرے خیال میں یہ وقت ہے کہ عمران خان, پاکستان کے اندر کرپشن کا مسئلہ بہت تشویشناک ہے, یہ میں جانتا ہوں, اور عمران خان اسی ایجنڈے پہ آئے ہیں. لیکن دیکھیں خادم حسین رضوی جب نکل آئے اور انہوں نے ستیہ ناش کر دیا ملک کا, تو دیکھیں کون تھے, یہی پیپلز پارٹی اور نواز شریف پارٹی اور سیاسی لیڈروں کے پاس جب عمران خان وفد بھجوا دیا تو انہوں نے مشورے دیے کہ وہی زور سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا, جا کے ان کے ساتھ مذاکرات کرو اور جو بھی معاہدہ ہو, بظاہر جو بھی لگ رہا ہو کہ تم اس میں شکست کھا رہے ہو, معاہدہ کرو اور ان کو کر بھجواؤ تو مسئلہ حل ہو جائے گا. اور یہ دیکھیں ٹینشن ختم ہو گیا. یہ سیاسی لوگوں کا مسئلہ ہے, سیاسی لوگ یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں. لیکن فوج کے اندر کچھ جرنیل جن کا ایک کاروبار ہے, دیکھیے یہ جتنے بھی ریٹائرڈ جرنیل ہیں آپ دیکھیں سارے ملک سے باہر ہیں, ان کے بچے, ان کے اثاثے, ان کے بنگلے سارے باہر ہیں. اور ایک سیاسی لیڈر اگر باہر جاتا ہے تو آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں. لیکن آپ ریٹائرڈ جتنے بھی بریگیڈیئر, جتنے بھی جنرل ہیں, سارے دیکھیں ان کے بچے ان کے باہر پڑ رہے ہیں, ان کی جائیداد باہر ہے. یہ اگر ان کے پاس یہ اختیار رہے گا تو ملک ٹھیک نہیں ہوگا, نہ افغانستان کے ساتھ تعلقات آگے بڑھے گا. افغانستان تباہ و برباد ہے اور میرے خیال میں وہ چاہے گا کہ تعلقات بہتر ہو, اس لیے وہ چاہے گا کہ اس کا ٹرک کابل سے سٹارٹ ہو جائے, بلخ سے شروع ہو جائے, ننگرہار سے اور کندھار سے شروع ہو جائے, چمن اور تورخم کے راستے سے پشاور سے ہوتا ہوا اور جو ہے نا کوئٹہ سے ہوتا ہوا وہ کراچی پہنچ جائے اور وہ واگا بارڈر کے ذریعے ہندوستان چلا جائے, دہلی تک چلا جائے. ان کے ٹرک سے جو
پیسہ آ جائے وہ اپنا ملک بنائے, وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ ان کا ٹرک. اچھا سر, اس میں سر معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, آخری سوال میں پوچھنا چاہوں گا کہ تالی ہمیشہ ایک ہاتھ سے نہیں بجتی, اس میں کچھ یعنی پیش رفت افغانستان کو کرنی ہوگی, کچھ پیش رفت پاکستان کو کرنی ہوگی, کچھ نرمی ان کو کرنی ہوگی, کچھ نرمی ہمیں کرنی ہوگی, تو تب جا کے معاملات طے پاتے ہیں. تو اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یعنی وہ ظاہر بات ہے اگر ہم آگے نہیں بڑھیں گے افغانستان تو پاکستان کے چھوٹے بھائی جس طرح ہیں تو پھر ظاہر بات ہے اس کو پھر کوئی اور کیچ کر لیں گے, انڈیا وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, امریکہ بیٹھا ہوا ہے, ایران قریب ساتھ میں ہے, تو اس صورت میں پھر پاکستان کے لیے مشکلات مزید بڑھیں گی. تو یہ مذاکرات کرنا, امن کو بحال کرنا, یہ پاکستان کے زیادہ تر مفاد میں ہے. تو اس حوالے سے دونوں کو ایسی مشترکہ کون سی اس طرح ایک حکمت عملی اپنانی چاہیے تاکہ دونوں مل بیٹھیں اور آپس میں اپنے معاملات طے کر لیں؟ میں نے تمہیں کو بتا دیا نا کہ سویلین حکومتیں یہ کریں گے. اگر وہاں سے اشرف غنی آتا ہے, اگر ان کا وزیر خارجہ آتا ہے, جی, اگر امریکی وزیر خارجہ آتا ہے, وہ جا کے JHQ میں باجوہ کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو اس سے مسائل حل نہیں ہوں گے. جا کے وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھنا چاہیے, گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ یہ باتیں ہونی چاہیے. اور جو عمران خان صاحب ہے انہوں نے وہ جرگہ میں جائے, کچھ بھی کرے, جا کے باجوہ صاحب کو بتائے اور آرمی کو بتائے کہ بھئی آپ ہمارے ریسپیکٹیبل ہیں, ہمارے سر کے تاج ہیں جی, بٹ جو ہم بتائے آپ وہ کہے, آپ ہمیں نہ بتائے کہ یہ کرے. میں صحیح کہتا ہوں, یہ آج اس لیے ایک نازک دور پہ ہم کھڑے ہیں. اس نازک دور میں جو بھی ہو جائے, میں صحیح بات کہنا چاہتا ہوں, مجھے محبت ہے اپنے ملک سے, پاکستان سے. میں کہتا ہوں یہی مسئلے کا حل ہے. جرنلسٹ 22 سال سے میں وار آن ٹیرر پہ جرنلزم کر رہا ہوں. فوج جو ہے نا وہ پیچھے ہٹ جائے, جو سویلین معاملات ہے وہ حوالہ کرے عمران خان کو, اور اشرف غنی جو ہے نا وہ میرے خیال میں تیار ہوں گے, اس لیے کہ وہ بھی آگے دیکھیں صدارتی انتخابات ان کے آ رہے ہیں. جی, اگر تعلقات بہتر ہوتے ہیں تو وہ بھی الیکشن جیتے گا نا. دیکھیں وہاں تو آپ مجھے وہاں کے فوج کے سربراہ کا نام بتائیں, کسی کو اس کا نام, وہاں فوج کا اثر رسوخ اتنا نہیں ہے. آپ مجھے انڈیا کے آرمی چیف کا نام بتائیں, کوئی نہیں جانتا اس کو. مجھے امریکہ دنیا کا سپر پاور ہے, مجھے اس کے آرمی چیف کا نام کوئی بتائے, کسی کو اس کا نام ہی نہیں آتا. لیکن باجوہ صاحب اور کوئی جانتا ہے یار. مطلب میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ معاملات افغان وار کے بعد بہت کچھ پیچیدہ ہو گئے, لیکن اب پالیسی چینج کرنی چاہیے خدارا. ورنہ افغانستان میں جو دیکھ رہا ہوں, یہ ماسکو میں جو کانفرنس ہوا ہے جس میں طالبان کو جا کے وہ بیٹھ گئے ہیں, اور اب ضمیر کا بلوک اجلاس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اور جو ویسٹرن کنٹریز ہے, یورپ ہے, وہ ناکام ہو گیا ہے. یعنی وہ ایک قسم کا تھریٹ دے رہا ہے. جب تم امریکہ اور یورپین کو کہہ رہے ہو کہ تم ناکام ہو گئے ہو تو وہ تو مشکل ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ افغانستان کا مسئلہ اور مزید پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے. تو اگر اب روس کو اندر لایا جا رہا ہے, روس جو ہے نا, روس کا سفیر شمالی وزیرستان جا رہا ہے, روس کے ساتھ جو ہے نا چراٹ کے اندر مشترکہ مشقیں شروع ہو گئی ہے. یہ یو ٹرن جو تم لے رہے ہو, تو کیا امریکہ بچہ ہے؟ تو کیا یورپی دنیا بچہ ہے یہ لوگ؟ تو وہ بھی کچھ کریں گے نا. تو یہ ہم نے ایک کو خوش کرنے کے لیے دوسرے کو ناراض کرنا, اور پھر ہم اس کے لیے سارا ہم نے محاذ بنایا ہوا ہے افغانستان. بھئی ہمارے بہت سارے مسائل ہیں, ہم نے اپنے مسائل جو ہے نا حل کرنے ہیں. ہم نے اور کب تک افغانستان کے پیچھے پڑا رہنا ہے یار؟ بس چھوڑ دیں. وہ افغانستان جائے, طالبان جائے, بھارت جائے, وہ ہمارے اپنے مسائل بہت پیچیدہ ہو گئے ہیں. میں قسم سے کہتا ہوں, دیکھیں معاشی مسائل ہمارے بڑھتے جا رہے ہیں. سویلین گورنمنٹ آگے آ جائے, اس کو چھوڑ دیا جائے, یہ مسئلے مجھے یقین ہے حل ہو جائیں گے. اس لیے کہ سیاسی لوگ جو ہے نا وہ عوام کے سامنے جواب دہ ہے. اگر کوئی غلط اسٹیٹمنٹ دے تو کوئی ان کو بالکل بھی نہیں چھوڑے گا. اگر باجوہ صاحب مثال کوئی غلط بیان دے تو اس کا کوئی کچھ کر سکتا ہے, وہ تو جا کے JHQ میں بیٹھے, کوئی اس کے کرنل کو بھی تک بھی کسی کو رسائی نہیں ہے. لیکن PTI وزیر اعظم اگر کوئی عمران خان کوئی غلط بیان دے تو اس کے وارڈ کے پریزیڈنٹ کو بھی لوگ دلی میں پکڑیں گے کہ بھئی یہ تیرا وزیر اعظم کیا کہہ رہا ہے. تو میرے خیال میں سویلین کو آگے آنا چاہیے اور عمران خان کو بولڈ سٹیپ لینے ہوں گے.
میرے خیال میں افغانستان بہت کمزور ملک ہے. پاکستان جو چاہے وہی ہوگا وہاں پہ, لیکن میرے خیال میں زیادہ ہم نے پاکستان کی طرف سے ہم نے مظاہرہ کرنا ہوگا. افغانی بہت کمزور لوگ ہیں, ان کا کوئی انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے, ان کا کوئی بزنس ہی نہیں ہے, وہ تو ڈپینڈنٹ ہے پاکستان پہ سارا. جی بالکل. تو یہ میرا مشورہ ہے مخلصانہ. چلیں, بہت شکریہ نوشیروان قلندر صاحب, سلامت رہیں, آپ نے وقت دیا. وائس آف امریکہ کے سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب نوشیروان قلندر صاحب ہمارے ساتھ تھے. افغانستان کے امور کے حوالے سے بڑے ماہر سمجھے جاتے ہیں, اور انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے. اختلافی رائے اپنی جگہ, لیکن ظاہر بات ہے انہوں نے جو اظہار کرنا تھا ان کو ہم نے کھل کے موقع دیا. لیکن بات بالکل ان کی صحیح ہے کہ کچھ یہ چیزیں ہمیں سمجھنے ہوں گی. دیکھیں, اس سے قبل جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں, انہی بہت ساری وجوہات تھی یعنی ان کے زوال کی. ان میں سے ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ سابقہ جتنے بھی حکمران تھے وہ بس میڈیا کی زینت بنتے تھے. ایسا کوئی سانحہ ہوتا, ایسا کوئی واقعہ ہوتا, وہ میڈیا پہ آ کے بہت بھڑکے مارتے تھے, لیکن حقیقت میں کچھ بھی کتنے سانحات ہوئے ہیں. ناظرین, میں اگر آپ کو گننا چاہوں تو یعنی حیران ہو جائیں گے. ہم پاکستانی قوم تو بڑی دلیر قوم ہے کہ ہم برداشت کر رہے ہیں, ایک کے بعد ایک کے بعد ایک واقعہ, ایک کے بعد ایک واقعہ, اور ہم برداشت کرتے رہے ہیں. تو ابھی میرے خیال میں نئی حکومت آئی ہے, ان کے بڑے نئے جذبے ہیں, اچھے جذبے ہیں پاکستان کے حوالے سے, پاکستانی قوم کی ترجمانی کے حوالے سے. تو اس طرح کے واقعات کو لے کے بجائے اس کے کہ وہ کسی مصلحت کا شکار ہو جائیں, بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے پیچھے یا کوئی دباؤ ہوتا ہے, یا پھر ان کے اپنے کوئی ذاتی یا پارٹی یا کوئی شخصی مفادات ہوتے ہیں, تو وہ وہاں پہ اس طرح کرتے ہیں کہ قومی ایک بڑے سانحے کو دبا کے اس کو گول مول کر کے عوام کو کسی ادھر ادھر کی باتوں پہ ٹھرکا دیتے ہیں. لیکن اب کی بار میرے خیال میں بہت مصلحتیں یعنی مصلحتوں کے ہم شکار بھی رہے ہیں, اور بہت زیادہ ہو گئے ہیں. یعنی اتنی مصلحتیں کافی تھی جو اب تک ہم مصلحتوں کے شکار رہے ہیں. ابھی ہمیں کھل کے اپنی ایک پالیسی اپنانی ہوگی, ابھی کھل کے ہمیں بات کرنی ہوگی, ابھی کھل کے ہمیں دنیا کو بتانا ہوگا کہ کیا جو ہمارے مفاد میں ہے سو ہے, جو نہیں ہے ہمیں قطعاً برداشت نہیں ہے. وہ کوئی بھی ملک ہو, کوئی بھی شخص ہو, کوئی بھی پارٹی ہو, تو سب کے سامنے ہم نے اس طرح دو ٹوک پالیسی رکھنی ہے. ورنہ ناظرین یہ ایک تسلسل ہے, دشمن تو اس کو روکے گا نہیں. دشمن تو چاہتا ہے کہ ہم پاکستانی اسی طرح سانحات کی زد میں رہیں. دشمن تو چاہتا ہے کہ ہم اسی طرح یکے بعد دیگرے ہم ایک قومی المیے کے شکار ہو کے ہم نفسیاتی بن جائیں. اور پھر اس چیز کا ادراک ہم پہلے کر چکے ہیں کہ اس طرح کے واقعات کا اگرچہ دشمن کو تو فائدہ ملتا, لیکن ہمارے اندر ریاست کے اندر پھر ریاست جنم لیتی ہے, اور ریاست کے اندر جب ریاست جنم لیتی ہے تو اس کے جو وجوہات اور اس کے اسباب اور اس کے محرکات میں سے ایک بنیادی محرک یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی قبیلے یا کسی قوم یا کسی علاقے کو نظر انداز کرتے ہیں, آپ قانون کا دوہرا معیار اس کو اپناتے ہیں, آپ جب غریب کا یعنی انصاف کے وقت آتا ہے تو اسے انصاف نہیں دیا جاتا, جب امیر کے لیے وقت آتا ہے تو پھر فوراً اسے گھسیٹا جاتا ہے, اسے عدالت کے سامنے پیش کیا جاتا. یہ ریاست کے اندر جو ریاست جنم لیتی ہے اس کے بنیادی وجوہات بھی یہی ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا اس سے قبل منظور پشتین کی تحریک اٹھی ہے. اب اس تحریک کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ اب اس پہ میں بات نہیں کر رہا کہ اس تحریک کے مقاصد کیا ہیں یا اس کے سپورٹر کون ہیں, کیونکہ آراء مختلف ہے اور میں بذات خود اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا ہوں. لیکن جس وجہ سے یہ تحریک نے جنم لیا تھا وہ وجہ کیا تھی؟ وہ وجہ یہ بنی کہ بیت اللہ میں یا نقیب اللہ محسود کو شہید کیا گیا کراچی میں, کمیشن بنا, تحقیقاتی ٹیم بنی, سب کچھ ہو گیا, وہ بیچارہ بے گناہ ثابت ہوا. اس کے بعد جو مجرم تھا, جو ملزم تھا, وہ مجرم بن گیا, اور راؤ انوار جیسا یعنی پولیس افیسر, اس کے کھاتے میں 370 کے قریب یعنی 400 کے قریب اسی طرح کے ماورائے عدالت قتل کے الزامات تھے, اور پھر وہ دندناتا پھر رہے. اس کے بعد کچھ نہیں ہوا.
تو ظاہر بات ہے اس طرح کا. السلام علیکم میجر صاحب. وعلیکم السلام. میجر ہاشم صاحب بہت شکریہ, سلامت رہیں. سر ہم بات کر رہے ہیں پاک افغان تعلقات, اور پھر اس میں جو افغانستان کے حوالے سے ماسکو میں مذاکرات کی یعنی کانفرنس بھی ہوئی ہے, اور پھر ریسنٹلی کل پرسوں ایک بڑا ایک سانحہ پاکستان میں رونما ہوا, اور طاہر خان داوڑ جو ہمارے قومی ایک ہیرو تھے, پولیس افیسر تھے, انہیں اغوا کر کے افغانستان میں بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا. تو اس آڑ میں جب یعنی ہم یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں تو سر ایک سوال بنتا ہے کہ ماضی میں اونچ نیچ ہوتی رہی ہے, لیکن اب مستقبل میں افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات یعنی ہم خود خراب کر رہے ہیں, افغانستان والے, یا ہم خود خراب کر رہے ہیں, یا پھر کوئی تیسری قوت ہے جو بیچ میں آ کے اس طرح کی سازش کر کے ہمیں افغانستان سے اور افغانستان کو ہم سے دور کیا جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے مجھے اس موضوع پہ بولنے کا موقع دیا. سلامت رہیں. دیکھیے, افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ آج سے نہیں ہیں, بلکہ یہ روایتی تعلقات عرصہ دراز سے چلے آ رہے ہیں. جی سر. ہماری ان کے ساتھ جو بہت سی چیزیں مشترک ہیں. افغانستان بھی ایک اسلامی ملک ہے اور ہم بھی ایک اسلامی ملک ہیں. جی بالکل سر. اور ہمارے رشتے بہت مستحکم ہیں. یہ اس طرح کی سازشیں کرنے والے جو ہیں یہ اپنی منہ بھی کھائیں گے اور یہ ناکام ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے عارضی طور پہ انہیں کوئی چھوٹا موٹا فائدہ مل جائے تو مل جائے, لیکن لانگ ٹرم کے اندر, طویل المیعاد کے اندر یہ سب شکست کھائیں گے. جہاں تک تعلق ہے ہمارے پولیس آفیسر کو اغوا کر کے بدریا, بنو اور میاں والی ہوتے ہوئے پھر یہ افغانستان لے جا کے قتل کرنے کا, یہ انتہائی شرمناک کام کیا ہے, اور میں اس کی مذمت کرتا ہوں, اسے مسترد کرتا ہوں. اور دیکھا جائے تو یہ کام دہشت گرد اس طرح کے کام نہیں کرتے, یہ دہشت گردی کا عمل نہیں ہے, بلکہ یہ اس سے آگے کی چیز ہے. دہشت گرد جو ہوتے ہیں وہ آتے ہیں, دہشت گردی پھیلاتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں. لیکن اس طرح سے اٹھا کے لے کے جانا, اغوا کرنا, پھر قتل کرنا, اس کے بعد اسی قبیلے کے ایک مخصوص آدمی کا مطالبہ کرنا کہ ہم ڈیڈ باڈی اس کو دیں گے, یہ سب چیزیں جو ہیں بہت سے سوالات کھڑے کرتی ہیں. اور ہمیں ٹھنڈے دل سے ان سب چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. پاکستان ایک انتہائی محب وطن اور غیور اور بہادر پولیس آفیسر سے محروم ہو گیا. اس کے بعد ان کے جو بھائی تھے انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں شرکت کی, جس کے اندر ہمارے وزیر داخلہ بھی تھے اور باقی لوگ بھی تھے, اور اس کے اندر انہوں نے جن خیالات کا اظہار کیا وہ بالکل پاکستان سے محبت اور حب الوطنی والے تھے. تو الحمدللہ ہم بطور قوم یکجا ہیں, متحد ہیں, اور اللہ نے چاہا تو دشمن کی یہ تمام سازشیں جو ہیں یہ ناکام ہوں گی, اور وہ دشمن کبھی اپنے ارادوں میں کامیاب نہیں ہوگا. افغانستان ہمارا برادر ملک ہے, ہم افغانیوں کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں, ہمارے ان سے تعلقات بہت اچھے ماضی میں رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہمارے تعلقات مستقبل میں بھی بہت اچھے رہیں گے. سر اس طرح کے سانحات جب ماضی میں رونما ہوئے, مثلا ہم اگر دیکھیں تو نقیب اللہ محسود کا واقعہ ہوا, اسے قتل کیا گیا, شہید کیا گیا کراچی میں. اس کے بعد ایک تحریک چلی جس کے بارے میں مختلف آراء تھی کہ یہ تحریک کہاں سے سپورٹ ہوتی ہے, خیر اس پہ ہم بات نہیں کرتے. لیکن چونکہ ابھی یہ جو واقعہ ہے طاہر خان داوڑ کا, ان کا تعلق بھی وزیرستان سے ہے. داوڑ اور محسود وزیرستان کے دو بڑے قبائل ہیں. سر آپ کو یہ خدشہ آپ ظاہر کرتے ہیں, یا اس طرح کا کوئی ہم خدشہ ظاہر کر سکتے ہیں کہ اس واقعے کو بھی لے کے اسی تحریک کے لوگ اس کو کیچ کر کے مزید اپنی سیاست اور مزید جو وہ اپنا ایک نقطۂ نظر ہے, اپنا بیانیہ, اس کے ذریعے مستحکم کریں گے؟ دیکھیے, جہاں تک تعلق ہے نا اس چیز کا, جو مفاد پرست ٹولہ ہوتا ہے جی اس نے ہمیشہ ایسا کیا ہے, ماضی میں بھی کیا ہے, اور یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. تو یہ تو ہوتا رہے گا, مگر ایز اے پاکستانی, ایز اے قوم ہمیں ان چیزوں کو زیادہ وقت نہیں دینی چاہیے. اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیت دی ہے کہ ہم اس کا نہ صرف مقابلہ کریں گے, بلکہ جس طرح ہم نے دہشت گردی کی وار میں ان کو ڈیفیٹ کیا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ بالکل اسی طرح ان کے تمام ارادے جو ہیں ہم من حیث القوم اتحاد کے ساتھ, محبت کے ساتھ اور
اور سخت مقابلے کے ساتھ ان کو ہم شکست دیں گے. یہ ہمارے ارادوں کو نہ ہلا سکتے ہیں نہ متزلزل کر سکتے ہیں. جی اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں یہ دراڑ ڈالنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو یہ ان کی بھول ہے. جی اچھا میجر صاحب، ابھی جس طرح واقعات پہلے بھی رونما ہوتے رہے ہیں اس میں پھر سازشی تھیوری، سازشی عناصر بہت سرگرم ہوتے ہیں. اس وقت جو واقعات رونما ہو رہے ہیں پاک افغان تعلقات کو متاثر کرنے کے لیے، خراب کرنے کے لیے، افغانی اور پاکستانی جو نوجوان ہیں ان کے دلوں میں نفرت پیدا کرنے کے لیے، اس طرح کے واقعات میں ظاہر بات ہے تیسری قوتیں شامل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو کیا ایسا ممکن ہے کہ پاکستان اور افغانستان کی حکومت، ان کے ادارے، ہمارے ادارے مل بیٹھ کے اپنے ان جو مشترکہ دشمن ہیں ان کا تعین کر کے ان کے خلاف کوئی ٹھوس قدم اٹھائیں؟ ہاں، یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. جی اور یہ ہو بھی سکتا. جی ہلو. جی آواز آ رہی ہے میجر صاحب، آپ کی آواز آ رہی ہے. ہاں ہلو. جی آ رہی ہے آواز. اچھا، تو یہ آپ نے بڑا اچھا سوال، ہاں آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. ماضی میں بھی ہوتا یہ رہا ہے کہ ہمارے افغانستان سے لوگ آگے پاکستان میں پڑھتے تھے اور ان کے کئی حکمران بھی افغانستان کے ایسے گزرے ہیں جنہوں نے تعلیم پاکستان میں پائی. اسی طرح ہم لوگ جشن کابل میں آرام سکون سے جایا کرتے تھے. کوئی ویزا کا اتنا سختی نہیں تھی، کوئی زیادہ مسئلے مسائل نہیں تھے اور یہ لوگ آتے تھے جاتے تھے اور بڑی اچھی گپ شپ لگتی رہتی تھی. لیکن انشاءاللہ تعالی یہ ایک ٹیمپریری فیز ہے جس کو انہوں نے اس طرح سے کر دیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے تعلقات کچھ متاثر زیادہ ہوں گے. یہ ایک عارضی فیز ہے. ابھی دیکھیے ہندوستان کی طرف جھکاؤ افغانیوں کا بہت زیادہ ہو گیا ہے. ان کے فوجی افسروں کی ٹریننگ بھی افغانستان میں انڈینز جو ہیں وہ کر رہے ہیں. اسی طرح تعلیم کے اندر بھی اس نے کافی انویسٹمنٹ کی ہے. سلما ڈیم بنا کے دیا، پارلیمنٹ ڈیم بنا کے دیا اور بہت سی چیزیں انہوں نے ایسی کر کے دی ہیں جس سے وہ اٹریکٹ کرنے کی کوشش تو کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے دیکھیں یہ کہ ہیومن نیچر بھی ہوتی ہے کہ جو آدمی آپ کو لک آفٹر کرتا ہے آپ اس کی طرف اٹریکٹ ہو جاتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب چیزیں عارضی چیزیں ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر زیادہ جو ہے وہ نہیں چل سکیں گے اور پاکستان اور افغانستان کے برادرانہ تعلقات انشاءاللہ وقت کے ساتھ نہ صرف بہتر ہوں گے بلکہ ان کے اندر مضبوطی اور استحکام آئے گا. اور ہم چاہیں گے بطور پاکستانی، میری ذاتی خواہش تو یہی ہے کہ ہمیشہ افغانستان کے ساتھ ہمارے بہترین تعلقات رہیں اور افغانستان اور پاکستان متحد ہو کر اس علاقے کے اندر اپنا کردار ادا کریں. چلیں جی میجر ہاشم صاحب، بہت شکریہ، سلامت رہیں، آپ نے وقت دیا. ناظرین، میجر صاحب کی بڑی نوازش، جب میں نے انہیں کال کی تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک شادی میں شرکت کرنی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے ٹائم نکالا. اور جس طرح ہم نے شروع میں کال کی تو وہ کہیں رش کی جگہ میں تھے اور پھر سائڈ پہ ہوئے اور انہوں نے بات کی. ہے ان کی نوازش ہے، ان کی محبت ہے. تو میجر صاحب کی باتیں میں ان کے ساتھ بالکل 100% متفق ہوں. اب ظاہر بات ہے اس وقت بہت سارے ناظرین دیکھ رہے ہوں گے، ہماری باتیں سن رہے ہوں گے، وہ تھوڑا سا اپنی وہ جو جذباتی پن کا اظہار کر رہے ہوں گے. یہ بات جذبات کی نہیں ہے ناظرین، یہ ٹھنڈے دل سے سوچنے کی بات ہے. ٹھنڈے دل سے ہم شاید یہ سمجھتے ہیں ہم پاکستانی ہیں، ہمارے پاس بہت کچھ ہے، وسائل ہیں، ہمارے پاس یہ ہیں، ایٹم بم ہے، یہ ہے، وہ ہے، ہمارے پاس تعلیمی ادارے ہیں. آج تک افغانیوں کو 30-35 لاکھ افغانیوں کو ہم نے پاکستان میں، یعنی مہاجرین جو آئے تھے، ان کو ہم نے جگہ دی، ان کو ہم نے پناہ دی. یہ جو معاشرے میں باتیں ہو رہی ہیں میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اس کے بعد ہم نے ان کو تعلیم دی اور آج وہ ہمارے خلاف استعمال ہو رہے ہیں، ہمارے جھنڈے جلا رہے ہیں. ناظرین، ہمیشہ سے دیکھیں، ہمیشہ سے جب دشمن دیکھتا ہے کہ اگر یہ شخص اور فلاں یہ دونوں آپس میں ملیں تو اس کا کیا، یعنی ہمارے اوپر کیا اثر پڑ سکتا ہے، دشمن اس چیز کو دیکھ کے ان دو اشخاص کو آپس میں ملنے نہیں دیتا. کبھی وہاں پہ شرارت، کبھی یہاں پہ شرارت، وہاں کی شرارت کا الزام یہاں پر، یہاں کی شرارت کا الزام وہاں پر. یوں وہ ان کو آپس میں دور کر کے خود
اس بیچ میں جو فائدہ اٹھانا چاہتا ہے وہ اٹھا رہا ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ بھی کچھ یہی ہوا، سیم یہی ہوا۔ افغانستان اور پاکستان یہ دو ممالک ہی نہیں ہے، یہ ایک ملک۔ آج تک آپ یقین کر لیں کہ جو لوگ گئے ہیں وہاں پہ، وہاں بارڈر کا کوئی تصور نہیں تھا، ویزا پاسپورٹ اس کا کوئی تصور نہیں تھا، بارڈر کا کوئی تصور نہیں تھا۔ حتیٰ کہ بعض ایسے یعنی گاؤں ہیں، بعض ایسے گھر ہیں بارڈروں کے اوپر جن کا آدھا حصہ افغانستان میں اور آدھا پاکستان میں ہے۔ ایسے گاؤں ہیں کہ اذان پاکستان میں ہوتی ہے اور نماز جا کے افغانستان کی حدود میں پڑھتے ہیں۔ ایسے قبیلے ہیں جو آدھے کے آدھے پاکستان میں اور آدھے کے آدھے افغانستان میں بس رہے۔ اس طرح کی صورتحال میں پھر ظاہر بات ہے۔ دوسری اہم بات، جب رشیا آیا افغانستان میں تو افغانیوں نے جو دفاع کیا، آپ ایک بات ذہن میں رکھیں، رشیا آیا کیوں تھا؟ افغانستان میں اس نے کیا لینا دینا تھا؟ ان پہاڑوں میں، ان ریگستانوں میں اور ان کوہساروں میں رشیا کو کیا ملنے والا تھا؟ وہ افغانستان کے تھرو ہمارے گوادر کے گرم پانیوں تک رسائی چاہتا تھا۔ ہم نے بھی مقابلہ کیا، اس میں افغانیوں نے بھی ڈٹ کے مقابلہ کیا، اس کو ہم نے توڑ کے شکست دے کے واپس بھیج دیا۔ جو لوگ ہماری جنگ لڑتے رہے، جو لوگ ہمارے لیے قربانیاں دیتے رہے، آپ حیران ہوں گے کہ پاکستانی یعنی جب شروع میں، بلکہ کچھ عرصے کی بات ہے، یہ 9/11 کے بعد اس طرح کی یعنی سازشی تھیوری اور عناصر یہ آ گئے بیچ میں۔ امریکہ یہاں پہ آ گیا، اس نے اپنے ساتھ انڈیا کو لا کے بٹھا دیا۔ انڈیا ظاہر بات ہے وہ کبھی بھی یعنی وہ پاکستان کا بھلا کیسے چاہے گا؟ ایران کو اس نے کھینچ کے یہاں لے آیا، اور ایران اور انڈیا دونوں پاکستان کے ایسے شریر اور ایسے شرپسند قسم کے پڑوسی ہیں کہ جن کے شر سے ہم کبھی بھی محفوظ نہیں رہے۔ انہوں نے کبھی ہمیں سکھ نہیں دیا، دکھ ہی دکھ دیا ہے۔ تو اس صورتحال سے قبل پاکستانی جو روپے ہیں، جو ہماری کرنسی ہے، وہ افغانستان کی بازاروں میں استعمال ہوتی تھی۔ آپ پاکستانی روپے لے کے افغانستان میں کوئی چیز خرید سکتے تھے، کوئی چیز وہاں پہ آپ بیچ سکتے تھے۔ ایسی صورتحال میں کیا ہوا کبھی ہم نے سوچا ہے؟ دوسری اہم بات، ہم چاہے ہو سکتا ہے ہم یہ سوچ رہے ہوں کہ اب پاکستان پاورفل ہے، یہ ہوا ہے، بالکل ٹھیک ہے، پاکستان پاورفل ہے، ہمارے پاس قوت ہے، ہمارے پاس آرمی ہے، ہمارے پاس ایجنسی ہے، ہمارے پاس اسلحہ ہے، ایٹم بم ہے۔ لیکن ایک بات ذہن نشین ہو، جب تک افغانستان میں امن نہیں ہوگا تب تک ہم پاکستان میں امن سے نہیں بیٹھ سکتے۔ ہمارا امن، اس کا انحصار ہے افغانستان کے امن پر۔ جب تک افغانستان میں امن نہیں ہوگا، یعنی ہم پاکستان میں امن کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اور ہم نے دیکھ بھی لیا، جب سے امریکہ آیا ہے امن برباد کیا، وہاں پہ طالبان کی حکومت تھی، اس کو ختم کیا۔ جب وہاں کا امن غارت ہو گیا تو وہی اس کا اثر ہم پہ کتنا پڑا۔ آج تک کبھی آپ ذرا فکس اینڈ فگر نکال کے دیکھیں، ہم پاکستانیوں نے کتنا یعنی نقصان اٹھایا، کتنے ہمارے فوجی شہید ہو گئے ہیں، کتنے ہمارے عام شہری شہید ہو گئے ہیں، کتنا ہمارا مالی نقصان ہوا، کتنا ہمارا جانی نقصان ہوا، کتنا ہمارا انفراسٹرکچر تباہ ہوا، کتنا یعنی ملین اور بلین اور ٹریلین کے حساب سے ہمارا نقصان ہو گیا۔ یہ کیوں؟ کیونکہ افغانستان میں امن نہیں تھا۔ اب دیکھیں آگے کی صورتحال، یہ تو سمجھنے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، آگے کی صورتحال دیکھیں۔ امریکہ افغانستان سے کسی طور پہ کھسکنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کی بس ہو گئی، یہاں پہ وہ بے بس ہو گیا ہے، اور اسی لیے ماسکو کے مذاکرات میں امریکہ کا شامل ہونا اور وہاں پہ بس بطور مبصر سر ہلانا، یہ اس طرف اشارہ بھی ہے کہ امریکہ اب کسی طریقے سے چاہتا ہے کہ یہاں سے کچھ یعنی مسئلے کا کوئی مذاکراتی حل نکلے اور ہم یہاں سے چلے جائیں، کیونکہ اس کی کمر توڑ دی گئی ہے افغانستان میں۔ لیکن ناظرین ایک بات یاد رکھیں، یہ ہم خوش فہمی، بلکہ اس کو میں غلط فہمی کہوں، اس غلط فہمی میں ہم کبھی ہم شکار نہ ہوں کہ امریکہ افغانستان سے چلا جائے گا اور پیچھے افغانستان ہمارے لیے بچ جائے گا۔ یہ ہم پاکستانی اس غلط فہمی کا شکار ہیں۔ امریکہ جب افغانستان سے جائے گا تو اس نے پیچھے اپنے دو پالے ہوئے آگے میں کچھ نہیں کہتا، اپنے دو پالے ہوئے کو اس نے افغانستان میں چھوڑ کے چلے جانا ہے۔
اور آج آپ دیکھیں جب سے امریکہ افغانستان میں آیا تب سے انڈیا نے افغانستان میں یعنی کتنا کام کیا ہے، کتنا انویسٹ کیا ہے. آپ ذرا یعنی 16 سے 20 کے کونسل خانے، یعنی 16 سے 20 کی تعداد میں کونسل خانے انڈیا کے افغانستان میں بنے ہوئے ہیں، اور وہ بھی ان جگہوں پر، ان ایریاز پر جہاں ہماری بارڈر قریب لگتی ہے. اب ایک سوال یہ ہے، کیا اتنے سارے لوگ پاکستان سے افغانستان جاتے ہیں؟ کیا اتنا ویزا ان کا استعمال ہوتا ہے؟ کیا اتنے سارے لوگ وہاں جا کے وہ سیر سپاٹے کرتے ہیں؟ نہیں. اگر ہم پاکستانی ہوش کے ناخن نہ لیں اور یہی جذباتیت کا مظاہرہ کریں، اگر ہم یہی جذباتیت کا مظاہرہ کریں اور اپنے دشمن کو ہم نہ پہچانیں، میں صرف پاکستانیوں سے، اپنے دوستوں بھائیوں سے نہیں، بلکہ جو دوست احباب میرے افغانستان میں ہیں اور جو ہمارے بھائی ہیں، جو ہمارے معزز ہیں، جو ہمارے عزیز ہیں، ان سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ کا پاکستان کے بغیر گزارا ممکن نہیں ہے. بھلے امریکہ کچھ بھی دے جائے، انڈیا کچھ بھی بنا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو فطرت میں ڈال دیا نا، وہ یہ ہے کہ آپ کی اب پاکستان کے علاوہ کسی سے نہیں بنے گی. ہاں یہ ہے کہ وہ خرچ کریں گے اور تمہارے ضمیر خریدیں گے، وہ الگ سی بات ہے، لیکن جو فطرتاً جوڑ ہے ہم پاکستانیوں کا، وہ افغانستان کے ساتھ ملتا ہے اور افغانیوں کا ہم سے. اس کے بیچ میں جتنی بھی طاقتیں آئیں گی وہ نہ پاکستان ان کے ساتھ مل سکتا ہے، نہ افغانستان مل سکتا ہے. اس لیے اس چیز کا ہمیں ادراک کرنا ہوگا. ابھی یہ جو طاہر داور صاحب مرحوم، ان کا جو سانحہ رونما ہوا، اس کے پیچھے جو آغاز کی جو تحقیقات ہیں، جو منظر عام پہ آ رہی ہیں، وہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے اگرچہ ان کی لاش کے ساتھ افغان حکام نے ایک خط بھی دیا ہے جو پشتو میں نے خود بھی اس کو پڑھا ہے، وہ پشتو میں لکھا ہوا ایک خط ہے، اور وہ خط بظاہر یہ تاثر دے رہا ہے کہ یہ القاعدہ یا جو تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے لکھا گیا ہے، اور القاعدہ افغانستان یا جس طرح بھی ہے ان کی طرف سے یہ خط لکھا گیا ہے، اور اس میں باقاعدہ طور پہ یہ لکھا گیا ہے کہ ہم نے یعنی مزید بھی اس طرح کی کارروائی کریں گے. جو بھی ہے انہوں نے جو لکھا ہے اور ذمہ داری قبول کی ہے. اب اس کی جو تحقیقات پاکستان کی جانب سے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے راہ ہے. اب دیکھیں راہ تقریباً 22 سے 2300 کی سرحد ہماری انڈیا کے ساتھ ملتی ہے، ٹھیک ہے. 900 سے 1000 تک کی کلومیٹر کی سرحد ہماری سرحد ایران کے ساتھ ملتی ہے. ایران اپنی سرحد چھوڑ کے، انڈیا اپنی اتنی لمبی سرحد چھوڑ کے آ کے افغانستان سے ہمارے اوپر وار کر رہا ہے. کبھی آپ نے سوچا ہے؟ کبھی کبھار وہ کشمیر سیکٹر میں یا وہاں سیالکوٹ میں یا وہاں واگا بارڈر میں کچھ اشتعال انگیزی دکھاتا ہے، وہ تو ظاہر بات ہے دکھانی ہوتی ہے، لیکن انڈیا جتنی بھی کارروائیاں کرتا ہے وہ اپنی اتنی لمبی سرحد چھوڑ کے آ کے افغانستان سے ہو کے پاکستان میں کارروائی کرتا ہے. تو پھر ہم اس چیز کا ادراک کیوں نہیں کرتے کہ ہمارا مشترکہ دشمن ایک ہے؟ پاکستان کا، افغانستان کا، ہم دونوں کا مشترکہ دشمن ایک ہے، اور ہمیں اس دشمن کا ادراک کر کے اس کا تعاقب کرنا چاہیے. ہمیں اپنے مشترکہ دشمن کو پہچان کر اس کا تعاقب کرنا چاہیے. ایران اپنی اتنی بڑی سرحد چھوڑ کے کبھی کبھار وہ پنجگور میں، خاران میں، گوادر میں اس طرح گولہ باری کرتا ہے، مداخلت کرتا ہے، لیکن اکثر اس کی جو وہ سرزمین استعمال ہوتی ہے وہ افغانستان سے ہو کے کارروائی کرتا ہے. انڈیا کبھی افغانستان کا راستہ استعمال کرتا ہے، کبھی آ کے ایران کے تھرو ہمیں کلبھوشن اور عزیر بلوچ جیسے تحفے دے دیتا ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستانی حکومت ان چیزوں کا ادراک کرے اور خدا را کسی مصالحت کا شکار نہ ہو. ہماری غلطیاں، ہماری کمزوری، ہماری خاموشی
ریاست کے اندر ریاست کو جنم دیتی ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ منظور پشتین اٹھا ہے، وہاں سے دوسرا اٹھا ہے، یہاں سے. ظاہر بات ہے جب ان کے ساتھ سلوک اس طرح کا ہوگا، ان کا بندہ قتل کیا گیا، انصاف دو. ایک راؤ انوار کے لیے آپ نے پورے قبائل کو اپنا دشمن بنا لیا. کیا تھا اس راؤ انوار؟ صرف یہی ہے کہ اس کے پیچھے ایک پیپلز پارٹی تھی، صرف یہی کہ اس کے پیچھے چند سیاسی لوگ تھے، ان کا یہ پالا ہوا تھا، انہوں نے اپنی یعنی جو مفادات کے لیے، اپنی ٹارگٹ کلنگ کے لیے اس کو رکھا ہوا تھا. خدا کا خوف کرنا چاہیے. ریاست کو، ہمارے حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. آپ ایک بندے کی وجہ سے لٹکا دو اس کو، خلاص. جب آپ کی بنی ہوئی ٹیم، آپ کی سرکاری، آپ کی پولیس کی ٹیم جو آپ نے بنائی ہے، جو اداروں نے بنائی ہے، اس کی رپورٹ یہی ہے کہ راؤ انوار مجرم ہے، اس نے یہ غلطی کی ہے، تو خلاص اس کو چھٹی کرا دو اس کی. آپ دوبارہ سے اس کو جب عدالت میں پیش کرتے ہیں تو ایک ہیرو کی طرح، جب وہ یعنی باہر نکلتا ہے تو ایک ہیرو کی طرح اس کو لا کے اسلام آباد میں چھپایا جاتا ہے. تو مجھے بتایا جائے جن لوگوں کے اس طرح عزیز قتل ہوتے ہیں ان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. آپ ذرا خدا کے لیے اپنے آپ کو آسرا کریں. آپ جو آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین، آپ دیکھیں، آپ کا ایک بھائی ہے، آپ کا عزیز ہے، خدا نخواستہ آپ کا والد ہے، اسے اس طرح بے دردی کے ساتھ قتل کیا جائے. آپ کی والدہ رو رہی ہو، آپ کی بہنیں رو رہی ہو، یعنی آپ کا بزرگ والد رو رہا ہو، چیخ رہا ہو، چلا رہا ہو، انصاف کی دہائیاں دے رہا ہو، اور اس کو انصاف نہ ملے. اور پھر اس کے برعکس یہ ہے کہ جو مجرم ہے، جو قاتل ہے، وہ ایسے دندناتا پھر رہا ہو. تو مجھے ذرا ایک منٹ کے لیے سوچ کے بتائیے کہ آپ کے اوپر کیا گزرے گی. یہ چیزیں انسان کو ابھارتی ہیں. پھر ریاست کے خلاف عمران خان صاحب تو بڑے دعوے کر رہے تھے. خان صاحب آپ تو جب وزیرستان میں آپریشن ہو رہا تھا سوات، آپ نے اس کی مخالفت کی تھی کہ ہم اپنے لوگوں کو مار رہے ہیں. آج آپ دیں نا قوم کو انصاف. آپ نے اس وقت یعنی اس طرح کی وہ باتیں کی کہ لوگوں نے آپ کے اوپر اعتماد کیا کہ شاید یہ ہمارے لیے ایک مسیحا ہو. پچھلوں کو ٹھکرا دیا، آپ کو لا کے اس منصب پہ، اس اقتدار پہ بٹھا دیا. دینا آپ قوم کو انصاف. قوم انصاف مانگ رہی ہے اور کچھ نہ دیں. واللہ پاکستان میں کسی چیز کی ضرورت نہیں، آپ انصاف دے دیں، یعنی اسٹریٹ کرائم ختم ہو جائیں گی، ڈاکے، چوریاں اور جو غلط کام ہے یہ ختم ہو جائیں گے. انصاف ہی نہیں ہے تو پھر اس نے کیا کرنا ہے؟ اب میرے خیال میں اب قوم بھی تھک گئی ہے، بہت زیادہ برداشت بھی کر لیا ہے. مولانا سمیع الحق صاحب مرحوم، انہیں اس بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا. آج کتنا دن ہے ان کی کوئی پتہ نہیں ہے. اب عرصہ ہو جائے گا، اس کے بعد کیس خلاص، وہ فائلیں اٹھا کے پھینک دی جائے گی، ختم. یار ایک کیس کو آپ اس کو تحقیقات کریں، اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں، اس کے بعد یہ جرائم خود بخود ختم ہوں گے. ظاہر بات ہے جب آپ ایک بار ایک سانحے کی تحقیقات نہیں کرتے، اس کے مجرموں کو نہیں پکڑتے، تو پھر ظاہر بات ہے اگلا دیکھ کے وہ تو دلیر بنے گا، وہ تو اور بھی دلیر بنے گا کہ یار اس کو دیکھو اتنا بڑا کام اس نے کر دیا، کسی کو آج تک سزا ہی نہیں ہوئی. اگلا اٹھے گا، اس کے بعد تیسرا اٹھے گا، اس کے بعد چوتھا اٹھے گا. اسی طرح پھر انتقام کی آگ خود انسان کے اندر بھڑکتی ہے، اور انسان پھر ظاہر بات ہے اس کی نفسیات ہے، اس کی ایک وہ آتی ہے، یعنی انسان کی ایک سوچ ہوتی ہے، اس کے جذبات ہوتے ہیں. تو ابھی میرے خیال میں نئی حکومت ہے، اور نئی حکومت کی ذمہ داری بھی ہے، اور نئی حکومت کے لیے بہت سارے چیلنجز ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ انصاف کا ہے. نئی حکومت اگر اس میں کامیاب ہو جاتی ہے، بھلے بجلی تو انہوں نے پہلے سے ہی مہنگی کر دی، گیس بھی مہنگی کر دی ہے، آپ اور بھی مہنگائی کریں، شاید قوم آپ کو کچھ نہ کہے. لیکن اگر انصاف کے راستے میں آپ نے پچھلے یعنی حکمرانوں کی طرح آپ نے سستی کا مظاہرہ کیا اور کاہلی کا مظاہرہ کیا، اور صرف میڈیا کی حد تک آپ زینت بنے اور خبریں دیتے رہے. خان صاحب نے آج ٹویٹ کی ہے، امید ہے وہ کچھ بہتر کریں گے، انہوں نے خود نوٹس لیا ہے. مولانا سمیع الحق مرحوم کا بھی انہوں نے نوٹس لیا تھا، خود نوٹس لیا تھا کہ میں اس کیس کی خود نگرانی کروں گا. آج طاہر خان داوڑ کا کیس سامنے آیا تو خان صاحب نے خود ہی یہی کہا ہے کہ
میں ہی اس کی نگرانی کروں گا. اب دیکھتے ہیں خان صاحب کی نگرانی کیا ہوتی ہے. یہ 2 واقعات خان صاحب آپ کے لیے، آپ کی پارٹی کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آئندہ آپ قوم کے دلوں میں اپنا جو مقام ہے اس کو برقرار رکھیں، قوم کے دلوں میں اپنی ویلیو ہے، اپنی پارٹی کی جو پوزیشن ہے اس کو مستحکم رکھیں، تو آپ کو یہ 2 جو کیسز ہیں بڑے ہائی لیول کے، ان کے آپ کو تحقیقات کرانا ہوں گی. کسی مصلحت کا شکار ہوئے بغیر آپ کو مجرموں کا تعین کرنا ہوگا. آپ کو ان مجرموں کو قوم کے سامنے لا کے پوری تفصیلات کے ساتھ ان کو منطقی انجام تک اور ان کو کیفر کردار تک پہنچانا ہوگا. اگر خان صاحب آپ کی کابینہ، آپ کی پارٹی اس چیز میں کامیاب ہوتی ہے تو میں یقین سے کہتا ہوں یہ جتنی تحریکیں اٹھی ہیں یہ خود بخود ختم ہو جائیں گی. یہ جتنے لوگ بدظن ہیں وہ لوگ خود بخود ریاست کے ساتھ لگ جائیں گے، محبت کریں گے. بزور بازی آپ کسی کو پاکستانی نہیں بنا سکتے، پاکستانی تو آلریڈی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ہم فلاں کو قومی دائرے میں شامل کریں گے، وہ قومی دائرے میں ظاہر بات ہے جب آپ اس طرح کی یعنی حکومت اور گورنمنٹ ہماری اس طرح کی یعنی کارروائیاں کرے گی، غریب کو انصاف نہیں ملے گا، تو پھر آپ زبردستی اس کو قومی دائرے میں شامل نہیں کر سکتے. اس کے اندر جو انتقام کی آگ بڑھ رکھ کے رہی ہوگی نا، وہ اس کو کوئی بھی طاقت دنیا کی نہیں بجھا سکتا. ایک میسج ہے، اسی میسج کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اگلے پروگرام میں پھر سے آپ ناظرین کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.